بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد شہادت حسین، امام حسین علیہ السلام کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ حاکم وقت کا حکم پسر سعد کے پاس یہی تھا کہ جتنا بھی ظلم ہو سکے امام حسین پر کیا جائے۔ لاش حسین پر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن ایک حکم یہ بھی تھا کہ لاش کو اس طرح پامال کیا جائے کہ لاش کے حصے بھی کسی کو دفن کرنے کے لیے دستیاب نہ ہوں۔ انہوں نے گھوڑے دوڑائے، امام حسین کی لاش کو پامال کیا، بہت بڑے مصائب۔ لیکن جب خیمے جلنے کے بعد یہ شور ہوا کہ اب اس طرح حسین کی لاش کو دوبارہ پامال کیا جائے گا کہ لاش حسین کو پارا پارا کر دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیا جائے، جب یہ حکم ملا اور شور ہوا کہ حسین کے لاشے کو دوبارہ پامال کیا جائے گا، تو جناب فضہ نے شہزادی حضرت زینب سے فرمایا کہ میں نے واقعہ کربلا اپنی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سے سنا ہے، میں نے رسول خدا سے سنا ہے، میں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے واقعہ کربلا کو سنا ہے۔ رسول اللہ کا غلام سفینہ، جس کی مدد ایک شیر نے کی تھی، کہتے ہیں کہ وہ شیر اسی بن میں کہیں آ کر قیام پذیر تھا۔ جناب فضہ نے شہزادی حضرت زینب سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس صحرا میں اس شیر کو آواز دوں تاکہ وہ میرے آقا کی لاش کو بچا سکے۔ پھر حضرت زینب نے جناب فضہ کو اجازت دے دی۔ جناب فضہ نے اس شیر کو اس کا نام اس کی کنیت کے ساتھ پکارا، اور جب وہ شیر نمودار ہوا تو آنسو بہاتے ہوئے حضرت فضہ نے کہا کہ فاطمہ کا نور عین اس بن میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے، اس کی لاش کو پامال کیا ہے، اب دوبارہ اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تو جا اور جا کر فاطمہ کے لال حسین کی لاش کو بچا لے۔ کہتے ہیں وہ شیر مقتل کی طرف آیا جہاں امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال شدہ پڑا ہوا تھا، اور جب وہ لاش کے قریب آیا، حضرت امام حسین کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے امام پر سے صدقے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایسی آواز نکالتا تھا جیسے دور کہیں جنگل میں کوئی فریاد کرتا ہے یا روتا ہے۔ اور اس کے بعد اس شیر نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، اور ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی ماں اپنے لال پر، جوان لال کی میت پہ ماتم کرتی ہے۔ ہم جب بھی اس مقام پر کربلا میں جائیں گے اور جب بھی زیارت کریں گے کہ جو مقام شیر فضہ ہے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ شاید کہ جناب فضہ اس شیر کو آواز دے رہی ہیں، اور وہ صدا آپ کے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوگی، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ۔